بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، نقص اور ایسی چیزوں سے پاک قرار دینا ہے جو اس کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے اور وہ اسے پریشان کرے کہ یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 21۔ اس آیت میں قبر پرستی کا واضح رد کر دیا گیا ہے۔ وحی کا لفظ پیغمبروں کے لیے آتا ہے اور الہام باقی مخلوق کے لیے ہے۔ اور اللہ نے دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے، ان دونوں میں سے ایک کو گونگا اور وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اس سے جہاں کہیں بھیجتا ہے تو وہ بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور دوسرا، وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر لے آئے، برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ خالق اور مخلوق ہے۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کے راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق لوگ ہوں گے۔ وحی کے اصل معنی ہے خفیہ اشارہ جو تیز ہو۔ تلاوت قرآن پاک سے پہلے استعاذہ تعوذ کا حکم پڑھنے کا حکم آیا ہے تاکہ شیطان کی اکساہٹوں اور وسوسوں سے بچا جا سکے۔